کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم جس کو دے دیتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے، جیسے شداد۔ اب شداد کے بارے میں اگر آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی زندگی کا کیا فسانے ہیں، کس انداز سے اس نے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے اور کہاں تک وہ پہنچا ہے۔ شداد کے بارے میں ملتا ہے کہ شداد بس مختصراً بچپنا سمندر میں، ابتدائی دور سمندر میں، اور اس کے بعد جنگلوں میں پروردگار عالم نے اسے اتنا دیا کہ اس نے پروردگار عالم کی نعمت کو پانے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا، اور خدائی کا دعویٰ اس انداز سے کیا کہ اس نے پروردگار عالم کے سامنے ایک جنت بنائی، اور شداد اپنی جنت میں بھی نہ جا سکا۔ تو مختصراً یہ ہے کہ پروردگار جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے تو اسے دے بے حساب، تیری بخشش کا نہیں کوئی جواب۔ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہے تو اسے دے بے حساب، تیری بخشش کا نہیں کوئی جواب۔ کہہ رہے کہ تو جسے بخش دیتا ہے، تو جسے دے دیتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ دامن امید پل میں بھر دیا، دامن امید پل میں بھر دیا، جس کو بھی چاہا تونگر کر دیا۔ کہہ رہے کہ پروردگار عالم جس کو دے دیتا ہے وہ اتنا دیتا ہے کہ اسے لینے کی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور یہ اسی کو دیتا ہے کہ کبھی ہم عام زندگی میں مشاہدہ کریں، پروردگار عالم کسی کو دے کر کے امتحان لیتا ہے اور کسی سے لے کر کے امتحان لیتا ہے۔ پروردگار عالم کسی کو دولت دے کر کے امتحان لیتا ہے اور کسی سے دولت چھین کر کے یعنی دولت سلب کر کے امتحان لیتا ہے۔ تو میدان امتحان میں جو جس انداز سے کامیاب ہوتا ہے، اسی انداز میں اس پروردگار کے اس کائنات میں انسان کو رہنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ دامن امید پل میں بھر دیا، جس کو بھی چاہا تونگر کر دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس آدمی یا اس شخص کے امیدوں کو وہ پل میں بھر دیتا ہے، اس امید کہ اس کے دامن کو بھر دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے تونگر بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ کائنات میں ہر چیز اسی کی ہے، اس کی ہے، اور وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تو ہی خالق ہے، تو ہی معبود ہے، اے خدا تو ہی میرا مقصود ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تو ہی خالق ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ کہہ رہے کہ اے خدا تو ہی میرا مقصود ہے، اور ہماری انتہا، ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات میں صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے جس مقصد کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا تو ہی میرا مقصود ہے، تو نے جو فرائض بتائے ہیں، میرا کام ہے کہ میں ان فرائضوں کو ادا کروں تاکہ میں تجھ تک پہنچ سکوں۔ مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو اس روئے زمین پر کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان
اس کائنات میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم جن اور انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیے مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو جب پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہماری عبادت کریں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہم جب اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا مقصد پورا ہوتا نظر آئے گا۔ تیری ہی تعریف کرتے ہیں یہاں، تیری ہی تعریف، کس کی تعریف؟ خدا کی۔ کس کی تعریف؟ خدا کی۔ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی تعریف کرتے ہیں یہاں، کوہ سارو سبزہ زارو گلستان، کہہ رہے ہیں کہ کوہ سارو سبزہ زارو گلستان، یہ کوہسار، یہ پہاڑ، سبزہ زار، یہ ہرے بھرے باغیچے، و گلستان، اور گلستان بھی، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جہاں کہیں بھی، جیسے ابھی لکھا ہوا تھا یہاں اس میں کتاب میں ہے آپ کے، کوہسار، کوہسار رو سبزہ زار، گلستان، گلستان کہہ رہے کہ کوہ سارو سبزہ زارو گلستان، تو جہاں پر یہ اب دیکھنا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کوہ سارو سبزہ زارو گلستان، تو اب یہ دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی دو ورڈ کے بیچ، دو لفظ کے بیچ کوہسار اور بیچ میں واو ہے اور اس کے بعد سبزہ زار، تو دو ورڈ، دو لفظ، تو اب ان دونوں لفظ کے بیچ میں یہ واو ہے، تو اب جہاں کہیں بھی اس انداز سے، اس طریقے سے، اس نحو سے اگر آپ کو لکھا ہوا ملے تو آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، کوہ سا رو، اب اس والے کو اس سے ملانا ہے، یعنی رے کو واو سے ملا دینا ہے، تو اب رے کو جب واو سے ملائیے گا تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، کوہ سارو سبزہ زارو گلستان، تو اس طریقے سے جہاں جہاں بھی الفاظ آتے رہیں گے اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملا کر کے۔ جیسے دوسرا ظلم و ستم، اب ظلم و ستم نہیں ہے، ظلم و ستم ہے، تو اس طریقے سے جہاں جہاں بھی الفاظ آتے رہیں گے پڑھنا ایسے ہی ہے، ظلم و ستم، شان و شوکت، اب شان و شوکت نہیں ہے، شان و شوکت، شان و شوکت، شان و شوکت نہیں، ظلم و ستم، شان و شوکت، کوہ سارو سبزہ زارو گلستان، تو اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، شاعر کہتے ہیں کہ کوہ سارو سبزہ زارو گلستان،